السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو ہم نے قربانی کے تعلق سے قربانی کے معنی اور قربانی سے جڑی یہ قرآن آیت اور ایک حدیث شریف آپ کو پیش کیے تھے۔ آج ہم آپ کو قربانی سے متعلق چند حدیثیں پیش کریں گے۔ حدیثیں زیادہ ہونے کے وجہ سے ہم آپ کو دو پارٹ میں قربانی سے جڑی صرف حدیثیں ہی پیش کریں گے۔ بعد میں اس سے جڑے فقہی مسائل پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ قربانی کا بیان۔ حدیث نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طلب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی۔ المعجم الکبیر، حدیث نمبر 2736۔ قربانی کا بیان۔ حدیث نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپے پیارا نہیں۔ المعجم الکبیر، حدیث نمبر 10894۔ قربانی کا بیان۔ حدیث نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت یعنی جس پر قربانی واجب ہو اور قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3123۔ قربانی کا بیان۔ حدیث نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پالیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پالیا۔ جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ اور ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ پہلے ہی ذبح کر چکے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ ہے۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے ذبح کر لو، تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5545۔ قربانی کا بیان۔ حدیث نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، سنگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہو اور پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں سیاہ ہو، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا۔ پھر فرمایا، الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5091۔ قربانی کا بیان۔ حدیث نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5546۔ قربانی کا بیان۔ حدیث نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قربانی کے دن عید کے طور پر منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بنایا ہے۔
ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس منہیا کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کو قربانی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ منہیا کا معنی یہ ہے، منہیا اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اسے اس لیے دیا کہ کچھ دنوں اس کے دودھ وغیرہ کے فائدہ اٹھائے، پھر مالک کو واپس کرے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2790۔ قربانی کا بیان حدیث نمبر 9۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو وہ جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخن کو نہ ترشوائے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1523۔